اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازد شنوہ کا وفد، یہ بھی یمن کی طرف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد حضرت سرد بن عبداللہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلے بجلیہ اور غسعم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے تھے۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی، فرمایا، اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا۔ ابو ارطاطہ کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا دی۔ اسود عنسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود تھے کہ اچانک کافہ حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود عنسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اشرین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے فارسی ساتھیوں نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، ایک چال چلی جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود عنسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا۔ ہجرت الوداع 10 ہجری۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا ثمرہ بھی دکھلا دیں۔ چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں اللہ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جبکہ ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ، آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے کی طرف چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے عمرہ حج میں شامل ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا،
سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہمت باندھا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت نماز ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی پر ہی حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا، اور پھر فرمایا اللہم لبیک بعمرتی و حج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد لبیک پکاری جس کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق، ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لبیک پکاری۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر کے بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ اپنے احرام برقرار رکھے، البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈالیں اور احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے، یہ دونوں کی نیت سے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن مینا تشریف لے گئے۔ جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر مینا آ گئے۔ وہاں اپنے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں استراحت فرمائی۔ سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ جب لوگ آپ کے گرد جمع تھے آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور میں اور تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کی، پیغام پہنچایا اور خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔